جی باسط صاحب، مودی سرکار خواتین کے حق میں لوک سبھا میں جو بل لے کر آئے تھے وہ تو ناکام ہو گیا. کہا جا سکتا ہے کہ مودی صاحب کی جو سرکار ہے اس کو اب زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ 1 سال ہونے جا رہا ہے پہلگام کے واقعے کو بھی، تو اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ اور پاکستان اور بھارت کے مابین اگر میں بات کروں تو تعلقات کو ٹھیک کروانے میں یا ان تعلقات کو ریپیئر کروانے میں اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اس سے پہلے کہ میں بی جے پی اور خواتین کی بات کروں، ایک خاتون ہیں جن پہ تو بھارت نے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ خواتین کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. جو کچھ انہوں نے آسیہ اندرابی صاحبہ کے ساتھ کیا 2018 سے وہ جیل میں ہیں، اور پھر اب ان کو عمر کیا کہتے ہیں اس کو، لائف امپریزنمنٹ، عمر قید کی سزا بھی سنا دی. تو وہ بڑی زبردست خاتون، مجھے بھی ان سے کئی بار ملاقات کا اتفاق ہوا، بلکہ پاکستان ہاؤس بھی آئی تھیں، اور ان کے جذبے کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ہر سال 23 مارچ اور 14 اگست کو مقبوضہ جموں و کشمیر پاکستان کا جھنڈا لہراتی تھی، اور ان سے بات کر کے مطلب آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ بڑی دلیر خاتون ہے. اور پھر ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر قاسم فختو پچھلے 33-34 سال سے بھارت کی جیل میں ہیں، تہاڑ جیل میں، ابھی بھی تہاڑ جیل میں ہیں، لیکن پرعزم ہیں، اور ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. جہاں تک خواتین کی بات ہے، بی جے پی کا دیکھیے سارا پولیٹیکل اسٹنٹ بھارت نے کریٹ کیا ہے، بی جے پی کی حکومت نے کریٹ کیا. وہ ایک لے کر آئے بل، ڈی لیمیٹیشن بل، جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم لوک سبھا کی جو سیٹیں ہیں نا 543 ہیں شاید، تو ان کو ان میں 50% ہم اضافہ کرتے ہیں، اور یہ تمام جتنی بھی اسٹیٹس ہیں بھارت میں ان کو اپنے حساب سے دی جائیں گی. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 800 کچھ سیٹیں ہو جائیں گی لوک سبھا کی، تو بہت زبردست بڑا ہاؤس ہو جائے گا. اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں ڈی لیمیٹیشن یہ ہم دیں گے یہ الیکشن کمیشن کو کہ تمام ڈی لیمیٹیشن ایکسرسائز کرے پورے بھارت میں، اور یونین ٹیریٹریز، اسٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز میں، اور دیکھے کہاں کہاں یہ سیٹیں جانی چاہیے. اس کے مختلف کرائیٹیریا ہوگا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ 33% جو سیٹس ہوں گی نا ہم خواتین کے لیے ریزرو کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو اسی بل میں ہی دونوں چیزیں آ گئی، ایک تو ڈی لیمیٹیشن لوک سبھا کی سیٹوں کا بڑھنا، صحیح، اور دوسری جانب خواتین کے لیے ریزرو سیٹس کا آنا. اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ڈی لیمیٹیشن کا جو پروسیس ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ 2029 تک کمپلیٹ ہو جائے، اگلے انتخابات 2029 کو ہونے ہیں. تو بی جے پی نے کہا کہ جی ہم جو ہے یہ جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس ہے یہ ہم جو 2011 کا سینسس ہے اس کے تحت کریں گے. انہوں نے کہا آپ کر لیجئے، اگر آپ کا ڈی لیمیٹیشن کا معاملہ ہے تو وہ تو 2011 تک آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ابھی سینسس ہو رہا ہے، بلکہ سینسس شروع ہو گیا ہے، 2027 میں کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس کے بعد دیکھی جائے گی، اس سینسس کی بنیاد پہ آپ ڈی لیمیٹیشن کیجئے. تو ڈی لیمیٹیشن کا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے اگر خواتین کا آپ کو اتنا ہی شوق ہے 33% ریزرو سیٹ دینے کا، تو آپ ایک سیپریٹ بل لے کر آ جائیے نا. آپ اس کے ساتھ نتھی کیوں کر رہے ہیں ڈی لیمیٹیشن کے ساتھ؟ تو اس پہ پھنس گیا معاملہ. پھر ووٹ ہوا، تو ووٹ میں تقریباً 52 میرے خیال میں ووٹوں سے شکست ہو گئی. حالانکہ سمپل میجورٹی تو مل گئی، لیکن کسی امینڈمنٹ کے لیے نا، اس قسم کے امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی، جو بی جے پی کو نہیں مل پائی. تو یہ ایک بہت بڑی شکست بی جے پی کے لیے ہے. لیکن یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے بھارت کے لیے، خاص طور پہ آسام میں الیکشنز ہوئے، کیرلا میں ہوئے، ابھی تامل ناڈو میں ہوں گے، پھر ویسٹ بنگال میں ہوں گے. 23 اپریل کو شروع ہو رہے ہیں ویسٹ بنگال میں، 2 فیزز میں ہوں گے. تو یہ بڑا ویسٹ بنگال کا الیکشن بڑا اہم ہے، اس میں بڑا سخت مارکا ہونے والا ہے بی جے پی اور ٹی سی ایم کے درمیان، ٹی ایم سی کے درمیان ساری. تو یہ اب ایک امپورٹنٹ ہے. لیکن زوال شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی اپوزیشن کو بہت کام کرنا ہے ٹو ڈیفیٹ بی جے پی ان 2029. ابھی بھی ان کے پاس کوئی ایسا لیڈر مجھے نظر نہیں آتا جو کہ تمام پارٹیوں کو، اپوزیشن پارٹیوں کو یکجا کر سکے. لیکن یہ خوش آئند بات ہے کہ اپوزیشن نے اکٹھے ہو کر
کم از اس بل کو ڈیفیٹ کر دیا. جہاں تک پہلگام واقعے کی بات اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے سرپرائز ہمیں. پہلگام کا واقعہ دیکھیے 22 اپریل کو ہوا تھا. 26 لوگ اس میں مارے گئے تھے. 25 انڈینز تھے اور 1 نیپالی تھا اور 1 کشمیری بھی تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے فوری طور پہ کہا تھا کہ انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز کروا لیں، لیکن بھارت کا جو وتیرہ ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا دیا اور پھر 7 مئی کو حملہ بھی کر دیا پاکستان پہ. پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا. 4 دن تک یہ لڑائی جاری رہی. پھر بھارت بھاگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہم سے رابطہ قائم کیا. پھر ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریکویسٹ پہ ہمارے ڈی جی ایم او نے جو بھی ہے ان کے اور انڈیا کے درمیان جو ڈی جی دونوں ہمارے جو ڈی جیز ہیں ان کے درمیان رابطہ قائم ہوا اور پھر طے ہوا کہ سیز فائر ہو جائے گا. اب پہلگام کا واقعہ تو دیکھیے جب تک میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ جموں اور کشمیر کا جب تک تنازع حل نہیں ہوتا پاکستان کے درمیان جو بے اعتمادی ہے جو ہاسٹیلیٹی یہ تو رہے گی. یہ ہمارے تعلقات نہیں نارمل ہو سکتے. ابھی پچھلے دنوں پہلگام کے واقعے کے بعد ہی کوئی ٹریک 2 پہ بھی ڈپلومیسی ہوتی رہی جس کو ٹریک 2 بھی کہتے ہیں ٹریک 1.5 بھی کہتے ہیں. 1.5 کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مطلب جو ہے ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ گورنمنٹ آفیسرز بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو میں پہلی اس کے بارے میں میرا پکا یقین ہے کہ وہ بھی کسی طرف نہیں جاتے. وہ بس یہی ہے کہ نشستن گفتن برخاستن والی بات ہوتی ہے. وہ ادھر سے جو ہے اپنی پوزیشن بتاتے ہیں ہمارے لوگ اپنی پوزیشن. تو اس طرح نتیجہ کوئی نہیں نکلنا. یہ سارے کام ہونے ہیں بیک چینل ڈپلومیسی میں جب کہ دونوں فریق بیک چینل پہ ملے اور اپ فرنٹ جموں اور کشمیر اور دہشت گردی کے مسائل کو حل کریں. ان پہ کوئی حل طلب کوئی نسخہ نکالیں تبھی یہ معاملات طے ہوں گے. یہ ٹریک 2 سارا فضول ہے. ہم نے بازیں بہت کر ڈالا. یہ ان لوگوں کے جنکرس لگے ہوئے ہیں جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں. وہ سیر و تفریح کر کے آ جاتے ہیں. کبھی دبئی چلے جاتے ہیں تو کبھی کینیڈا چلے جاتے ہیں کبھی تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں. تو ان کی نوکری لگی ہوئی ہے بس یہ اور نتیجہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ٹریک 2. تو ابھی بھی نوکریاں لگی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ ان فضولیات میں جانے کی بجائے معاملات اصل جو معاملات ہیں اس کی جانب آنا چاہیے. اب دیکھیے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے پہ ہم نے بھارت کے ساتھ سیز فائر تو کر لیا نا اور ابھی ٹرمپ صاحب کو ہم فیس سیور بھی دے رہے ہیں اور ہم یہ ایران ٹرمپ صاحب کے درمیان امریکہ کے درمیان کروا بھی رہے ہیں سیز فائر اور پھر ایک معاہدہ بھی ہو جائے. اب ٹرمپ صاحب کا بھی تو کچھ فرض ہے نا کچھ پاکستان اور بھارت کی مدد کریں ان دا سینس کہ جو اس وقت ایک ٹینشن ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان اس کو کس طریقے سے کشمیر کے معاملے میں کوئی حل نکالیں کچھ ہماری ثالثی کریں. اور یہ 2019 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اس وقت بھی حکومت میں تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے میں. تو یاد دلانا چاہیے ان کو اور ہم شور کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کو یاد دلا رہے ہوں گے ان کو بتا رہے ہوں گے کہ اصل معاملات بھارت اور پاکستان کے درمیان ہے کیا ہیں اور اصل نوعیت کیا ہے. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بھی اسلام آباد آتے ہیں جو کہ مجھے امیدیں آئیں گے تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے اس میں تو یہاں پہ آ کر اگر وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میری خواہش ہے کہ میں میڈیشن کرواؤں پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں اور کشمیر کے معاملے میں تو یہ ایک بہت بڑا ایک فیصلہ ہوگا. اور گیون دا فیکٹ کہ مودی صاحب اور ٹرمپ کے درمیان بھی تعلقات تو اچھے ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن بیہائنڈ دا سینز کچھ باتیں ہو سکتی ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں کیونکہ وہ خود تو انوالو نہیں ہو سکتے لیکن اگر امریکہ کو ورکنگ لیول پہ کسی ایک مثال کے طور پر جو ان کے امبیسڈر سرجیو گور ہیں انہیں کو یہ ٹاسک دے سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کیجئے بیک چینل پہ. سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی آسانی سے تو معاملہ نہیں حل ہونے والا نا. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت ذرا ڈفرینٹ ہے. ان میں جو ایشوز ہیں وہ حل طلب ہیں ان میں کوئی اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہیں کیونکہ جو بنیادی ایشوز ہیں نا ان پہ پہلے ایگریمنٹ ہو چکا تھا نا 2015 میں جہاں تک نیوکلیر پروگرام کی بات ہے. لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان خاص طور پہ جموں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ بہت مشکل ہو گیا خاص طور پہ جو بھارت نے
5 اگست 2019 کو کیا، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کیں، اس سے انہوں نے کشمیر کی ایکویشن کو اور مشکل بنا دیا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک پروسیس تو شروع ہو سکتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ امریکہ جو ہے وہ ریئلائز کرے گا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خاص طور پہ ریئلائز کریں گے کہ کچھ تھوڑا بہت پاکستان میں امریکی انویسٹمنٹ لے کر آئیں، ہماری تھوڑی ایکسپورٹس وغیرہ میں، ان چیزوں میں مدد ہماری کریں، تو وہاں یہ جو ایک ٹینشن ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. تو امید رکھنی چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. بالکل، ہوپ فار دا بیسٹ. اور اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے اجازت، لیکن مت بھولیے گا ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر آ رہا ہے. اس پر ہمیں اپنے آڈیو ویڈیو پیغامات ضرور بھیجیے گا. کوئی بھی سجیشن ہے آپ کے پاس، کوئی بھی ایسا ٹاپک ہے جس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، باسط صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اس نمبر پر ہمیں ضرور بھیجیے گا. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.